بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، نور الایضاح کتاب کی آج ہماری یہ نشست نمبر 27 ہے، اور آج کی کلاس میں ہم باب الانجاس کو شروع کر رہے ہیں۔ اس باب کو شروع کرنے سے پہلے تمہیدی طور پر کچھ باتیں ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، اور ان باتوں سے انشاءاللہ یہ باب آپ کے ذہن میں اس باب کا خاکہ بھی بیٹھ جائے گا۔ پہلی بات تو انجاس کی تعریف آپ سمجھ لیں۔ انجاس یہ جمع کا لفظ ہے، اور اس کا مفرد نجس آتا ہے، اور نجس کا مطلب ہوتا ہے گندگی، ناپاکی جس کو شریعت نے دور کرنے کا حکم دیا ہو۔ ٹھیک ہے، ہر وہ ناپاکی یا ہر وہ گندگی یا ہر ایسی حالت کہ جس کو شریعت نے دور کرنے کا حکم دیا ہو، اس کو کہتے ہیں نجس یا انجاس۔ اس باب میں اس طرح کی نجاستوں کی اقسام اور پھر ان کو پاک کرنے کے طریقوں وغیرہ پر تفصیلی بیان ہوگا، اور یہ بھی بیان ہوگا کہ کون سی نجاست کے ساتھ کس حد تک جو ہے گنجائش نماز پڑھنا اور کس حد تک نہیں۔ تو تفصیل میں جانے سے پہلے یا باب پڑھنے سے پہلے آپ نے یہ اقسام ذہن میں رکھنی ہے۔ نجاست کی اقسام، نجاست کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک نجاست حقیقی حکمیہ اور دوسری ہے نجاست حقیقیہ۔ سب سے پہلے تو ہم نجاست حکمیہ کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نجاست حقیقیہ کی طرف آئیں گے۔ نجاست حکمیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کا ایسی حالت میں ہونا جس حالت میں شریعت نے اس پر یہ لازم کیا ہو کہ بھئی وہ وضو کرے یا غسل کرے۔ اگر وہ وضو یا غسل نہیں کرتا تو اس کے لیے نماز، روزے وغیرہ کی یا قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہ ہو۔ تو یہ ہے نجاست حکمیہ کی تعریف۔ انسان ایسی حالت میں ہو جس حالت میں انسان کے لیے نماز وغیرہ پڑھنے کی اجازت نہ ہو، اس کو کہتے ہیں نجاست حکمیہ۔ اور اس حالت کو فقہ کے اندر حدث بھی کہتے ہیں، حدث۔ ٹھیک ہے، حدث کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں حدث اکبر اور دوسری قسم کو کہتے ہیں حدث اصغر۔ حدث اکبر کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کا ایسی حالت میں ہونا جس حالت میں انسان کے اوپر غسل واجب ہو، شریعت نے یہ لازم کیا ہو کہ وہ غسل کرے۔ جیسے ایک انسان کو احتلام ہو گیا، یا اس نے صحبت کر لی، یا عورت کو حیض ختم ہو گیا، یا نفاس ختم ہو گیا، یہ ساری کی ساری سچویشن، حالات جو ہیں، یہ انسان کی جو حالات ہیں یہ حدث اکبر میں آتے ہیں۔ تو حدث اکبر اس حالت کو کہتے ہیں جس حالت میں انسان پر غسل واجب ہو۔ اور اس حالت کے اندر کون کون سی چیزیں ممنوع ہے وہ ہم نے ابھی گزشتہ باب کے اندر پڑھ لی ہے، کہ نماز نہیں پڑھ سکتا، روزے تو رکھ سکتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، قرات نہیں کر سکتا، مسجد نہیں جا سکتا، طواف نہیں کر سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری چیز ہے حدث اصغر۔ حدث اصغر جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کا ایسی حالت میں ہونا جس حالت میں شریعت نے انسان پر وضو کو لازم کیا ہو، کہ یعنی بے وضو انسان، ٹھیک ہے، اس بے وضو ہونے کو حدث اصغر کہتے ہیں۔ اور اس حالت میں کون کون سی چیزیں ممنوع ہیں وہ ابھی ہم نے پڑھ لی، ٹھیک ہے، کہ طواف اس میں نہیں کر سکتا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو یہ بے وضو ہونے کی حالت ہے۔ تو یہ نجاست حکمیہ کی دو قسمیں ہیں۔ نجاست حکمیہ کو حدث بھی کہتے ہیں، اور حدث کی پھر دو قسمیں ہو گئی، حدث اکبر اور حدث اصغر۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں نجاست حقیقیہ کی طرف۔ نجاست حقیقیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی گندگی، ایسی ناپاکی جس کو شریعت نے دور کرنے کا حکم دیا ہو، جیسے کہ پاخانہ ہو گیا، پیشاب وغیرہ، یا اس طرح کی گندگیاں جو ہیں ان کو کہتے ہیں نجاست حقیقیہ۔ نجاست حقیقیہ کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں نجاست غلیظہ اور دوسری قسم کو کہتے ہیں نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ یعنی سخت نجاست، ناپاکی، اور اس کی تعریف عمومی طور پر آپ کو فقہی کتابوں میں ملے گی کہ یہ ایسی ناپاکی اور نجاست کو کہتے ہیں جس کی گندگی ہونے میں یا جس کے نجس ہونے میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو، ایک یقینی دلیل سے اس کا نجس ہونا یا ناپاکی جو ہے ثابت ہو چکی ہو، ایک یقینی دلیل سے، تو اس کو کہتے ہیں نجاست غلیظہ۔ اور نجاست خفیفہ کس کو کہتے ہیں کہ جس کا نجس اور ناپاک ہونا یقینی نہ ہو، کیونکہ اس کے اندر جو دلائل ہے وہ مختلف ہو، یا وہ دلائل قطعی اور یقینی نہ ہو، یا وہ دلائل بالکل واضح طور پر قطعی ثبوت یا قطعی دلالہ نہ ہو، یعنی اپنے معنی کو بتانے میں بالکل قطعی اور یقینی نہ ہو۔
ٹھیک ہے، یعنی نجاست خفیفیہ کے نجس ہونا یقینی اور قطعی نہیں ہوتا بلکہ مشتبہ ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نجاست خفیفیہ خفیفہ۔ اسی طرح یعنی اس کو یوں بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ جن نجاستوں کے بارے میں علماء کا اختلاف ہو، فقہاء کا اختلاف ہو، تو اس کو کہتے ہیں نجاست خفیفیہ یا خفیفہ۔ نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ سے متعلق ایک دو باتیں مزید ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ نجاست غلیظہ جو ہے اس کے اقسام یا اس کی مثالیں یہاں آ جائے گی، جیسے کہ شراب ہے، بہتا ہوا خون ہے، مردار کا گوشت ہے، اور اسی طرح جن جانوروں کو گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب ہو گیا، اور اس طرح پاخانہ وغیرہ ہو گیا۔ اس طرح یہ ساری کی ساری چیزیں نجاسات غلیظہ کے اندر آتی ہے۔ اور نجاسات خفیفہ میں کیا کیا آتی ہیں، وہ جیسے کہ گھوڑے کا پیشاب ہو گیا، یا جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب ہو گیا، اگر نہیں کھایا جاتا وہ تو پھر اس میں چلا جائے گا غلیظہ میں۔ اور اسی طرح ایسے پرندے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا اور ان کا جو بیٹ ہوتا ہے وہ بھی نجاست خفیفہ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری مثالیں نجاست خفیفہ کی ہے۔ نجاست غلیظہ اور خفیفہ کی مثالوں کے بعد نجاست غلیظہ کا حکم سمجھنا ضروری ہے دونوں کا۔ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ یہ اگر مائع اور بہنے والی نجاست ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس میں پھیلاؤ کا اعتبار ہوتا ہے، اور پھیلاؤ میں علماء نے لکھا ہے کہ 1 درہم تک پھیلاؤ اس کا معاف ہے، اور 1 درہم سے زیادہ اگر لگ جائے کپڑوں پر تو پھر وہ معاف نہیں ہے، اس میں نماز نہیں ہوگی۔ 1 درہم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہتھیلی کی گہرائی کے برابر آپ ہتھیلی کو یوں رکھے اور اس کے اندر پانی رکھے، تو پانی جمع کرے تو دیکھ لیں کہ کتنی مقدار اس میں پانی جمع ہو سکتی ہے، کتنے پھیلاؤ میں، تو اتنی پھیلاؤ تک جو ہے وہ نجاست غلیظہ معاف ہے، جو بہنے والی نجاست ہوتی ہے، اس سے زیادہ معاف نہیں ہے، پھر نماز اس میں نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ نجاست جو ہے وہ یعنی کہ بہنے والی نہیں ہے اور مائع نہیں ہے بلکہ گاڑی نجاست غلیظہ ہے، اگر وہ نجاست جو ہے وہ مطلب مائع نہیں ہے، گھاڑی نجاست ہے غلیظہ، تو پھر وہ 4 گرام تک، یعنی اس میں پھر وزن کا اعتبار ہوتا ہے، پھیلاؤ کا اعتبار نہیں ہوتا، پھر اس میں 4 گرام تک گنجائش دی گئی ہے اور اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں دی گئی۔ بہرحال یہ گنجائش کی بات ہے، ورنہ تو نجاست خواہ کم ہو یا زیادہ ہو اس کو دھوئے بغیر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور یہ دھوئے بغیر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ دوسری قسم جو ہے وہ نجاست خفیفہ ہے، اس کی کچھ مثالیں ہم نے ابھی دیکھ لی۔ نجاست خفیفہ جو ہے اس کا حکم ذرا ہلکا ہے، اور اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ نجاست خفیفہ اگر کسی عضو پر لگ جائے تو اس عضو کا اعتبار ہوتا ہے کہ ہر عضو کا جس عضو پر لگ گیا ہے اس عضو کے چوتھائی حصے تک گنجائش معاف ہے، اور چوتھائی سے زیادہ لگ جائے تو پھر معاف نہیں۔ مثال کے طور پر آستین پر نجاست خفیفہ لگ گیا تو اس آستین کو 4 حصوں میں تقسیم کرے، اگر چھوٹے حصے سے کم ہے تو گنجائش ہے، اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یا دامن پر لگ جائے تو دامن کو تقسیم کر دے 4 حصوں میں، یا کسی شلوار کے ایک سائڈ پہ لگ جائے ران وغیرہ پہ تو اس کا الگ اعتبار ہے، یعنی ہر عضو کا اعتبار ہے، جس عضو پر وہ نجاست خفیفہ لگی ہے اس کا اعتبار ہے، اس کا چوتھائی حصہ معاف ہے اور پھر چوتھائی حصے سے زیادہ معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نجاست خفیفہ کا حکم۔ اسی طرح علماء نے نجاست حقیقیہ جو ہے اس کی دھونے کے اعتبار سے اس کی بھی مزید 2 قسمیں بیان کی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں نجاست مرئیہ اور دوسری ہے نجاست غیر مرئیہ۔ مرئیہ کا مطلب ہوتا ہے نظر آنے والی، اور غیر مرئیہ کا مطلب ہوتا ہے جو نظر نہ آئے۔ نجاست مرئیہ کا مطلب ہوتا ہے کو زائل کرنا یا ختم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو یوں ختم کرے کہ وہ مطلب نظر آ رہی ہے تو آپ نے اس کو دھو لیا، وہ ختم ہو گئی، تو جب جیسے ہی وہ ختم ہو گئی تو بس وہ پاک ہو جائے گی وہ چیز، یعنی کہ وہ نظر نہ آئے، اب پہلے نظر آ رہی تھی اب دھو لی وہ نظر نہیں آ رہی، اگرچہ ایک ہی مرتبہ دھوئی ہو تو بھی کافی ہے، وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ اور جہاں تک غیر مرئیہ ہے جو نظر نہیں آتی تو اس کو علماء نے لکھا ہے کم از کم 3 بار دھونا ضروری ہے تاکہ جو ہے یقین حاصل ہو جائے۔ اگرچہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں یقین کا اعتبار ہے، اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ بھئی 1 مرتبہ دھونے سے صابن لگا کر دھو لیا پاک ہو گیا تو کافی ہے، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ 3 مرتبہ دھوئے تاکہ یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ وہ چیز پاک ہو گئی ہے۔ تو جو مرئیہ ہے اس کو صرف اس کو ختم کرنا ضروری ہے، نظر نہ آئے اب، اگرچہ 1 مرتبہ دھوئے۔ اور غیر مرئیہ کے اندر لکھا ہے کہ یقین غالب حاصل ہو جائے، ظنی غالب یقین حاصل ہو جائے، یا کم از کم 3 مرتبہ جس کا دھونا ضروری ہو۔ تو یہ ایک خاکہ ہے نجاست کی اقسام کا، اس کی مزید کچھ تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ کتاب کے اندر بھی آ جائے گی۔ تو اب ہم اس باب کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں، ذرا اس کو دیکھیے گا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ دیکھیے اقسام النجاسہ، یعنی نجاست کی اقسام
کو بیان کیا ہے، اور یہ اسی ترتیب سے ہیں جو ترتیب ہم نے آپ کو ابھی جو ہے سمجھائی ہے، اسی ترتیب سے نجاست غلیظہ، یہاں سے نجاست غلیظہ اور اس کی مثالیں ہیں، تعریف الگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے نجاست خفیفہ اور اس کی مثالیں ہیں، تعریف نہیں ہے، بس صرف اس کی مثالیں دی گئی ہے۔ تو ذرا دیکھیے، فرماتے ہیں کہ تنقسم النجاست الى قسمین غلیظہ و خفیفہ، نجاست دو قسموں میں منقسم ہوتی ہے، ایک غلیظہ اور دوسری قسم ہے نجاست خفیفہ۔ فالغلیظہ، تو نجاست غلیظہ کون سی ہے؟ اس کی 10 مثالیں انہوں نے دی ہے۔ کالخمر، جیسے کہ شراب، والدم المسفوح، اور بہتا ہوا خون، یہ بہتا ہوا خون بلکہ انسان کے بدن سے جو بھی چیز نکلے اور جس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ چیز نجاست غلیظہ میں آتا ہے۔ وہ پیشاب ہے، پاخانہ ہے، بہتا ہوا خون ہے، اگر خون اتنا ہلکا نکلا کہ بہا نہیں ہے، مسفوح نہیں ہے، تو اس سے تو وضو بھی نہیں ٹوٹتا، جب وضو نہیں ٹوٹتا تو وہ نجاست غلیظہ میں بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دم مسفوح یعنی بہتا ہوا خون، ولحم المیتہ، مردار کا گوشت، واہابھا، اور اس کی جو ہے چمڑا مردار وغیرہ کا، وبول ما لا یؤکل لحمہ، اور ایسے جانور کا پیشاب، لا یؤکل لحمہ، جس جانور کا گوشت کھایا نہ جاتا ہو، جیسے گدھا وغیرہ یا اس طرح کے جو بھی جانور ہے جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، اس کا پیشاب بھی نجاست غلیظہ میں آتا ہے۔ اسی طرح آگے نمبر 6 پہ ونجو الکلب ہے۔ نجو الکلب، نجو کا مطلب ہوتا ہے یہ کتے کے پاخانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ورجیع السباع، اور اسی طرح درندوں کی لید، گوبر کہہ سکتے ہیں یا لید کہہ سکتے ہیں، پاخانہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے لفظ رجیع استعمال ہوتا ہے۔ ولعابھا، اور اس طرح درندوں کا جو لعاب ہے وہ بھی نجاست غلیظہ میں آتا ہے۔ اسی طرح وخر الدجاج والبط والاوز، ان 3 چیزوں کا جو بیٹ ہے وہ بھی نجاست غلیظہ میں آتا ہے۔ ایک دجاج یعنی مرغی، اور نمبر 2 بط ہے، بطخ، اور نمبر 3 ہے ایوز، ایوز یہ مرغابی کہتے ہیں اس کو۔ تو اصولی طور پر یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو پرندے ہوا میں نہیں اڑتے بلکہ زمین پہ چل رہے ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر پرندوں کے جو بیٹ ہے یا جو ان کا پاخانہ ہے وہ نجاست غلیظہ میں آتا ہے۔ مرغی ہے، بطخ ہے، اور پھر اسی طرح مرغا ہو گیا اس میں آ جائے گا، اور اسی طرح مرغابی ہے۔ تو جو پرندے اڑتے نہیں ہیں نا، تو وہ ان پرندوں کے بیٹ کو یا پیشاب وغیرہ کو نجاست غلیظہ میں شمار قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں ضرورت نہیں ہے۔ جو اڑتے پرندے ہیں وہ تو کسی اڑتے بھی پیشاب کر لیتے ہیں، تو اس لیے ان کی نجاست کے اندر گنجائش دی گئی ہے۔ نمبر 10 پہ نجاست غلیظہ کی مثال ہے وما ينقض الوضوء بخروجه من بدن الانسان، اور ہر وہ چیز جو وضو کو توڑ دے، یعنی جس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے انسان کے بدن سے، یعنی اگر وہ انسان کے بدن سے نکل جائے اور انسان کا وضو ٹوٹ جائے تو یہ سارا کا ساری جو 10 چیزیں ہیں یہ نجاست غلیظہ میں آتی ہے۔ جہاں تک نجاست خفیفہ ہے اس کو یہاں سے شروع کیا ہے، دیکھیے وَأَمَّا الْخَفِيفَةُ، رہی بات نجاست خفیفہ کی تو وہ یہ ہے کبول الفرس، جیسے کہ گھوڑے کا پیشاب، وَبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، اور جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب، جیسے بھینس ہے، گائے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ وَخُرْءِ طَيْرٍ لَا يُؤْكَلْ، اور اسی طرح وہ پرندہ جن کا گوشت جو ہے نہیں کھایا جاتا، ان پرندوں کا جو بیٹ ہے وہ بھی اس کے اندر آتا ہے۔ اس میں وہ یعنی کہ آپ کوا کہہ سکتے ہیں یا دیگر جو پرندے ہیں جو عمومی طور پر اڑتے ہوئے پیشاب کر لیتے ہیں، تو اور ان کا گوشت کھانا جائز نہ ہو، حرام ہو، تو ان کے بھی بیٹ کو نجاست خفیفہ کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اب یہاں سے ما یعفى عنہ من الانجاس، یہاں سے ایک تو آپ کو بنیادی حکم بتا دیں گے کہ کون سی نجاست سے کتنی مقدار معاف ہے، یعنی کپڑوں پر لگ جائے اور پھر انسان اس میں نماز پڑھ سکتا ہے، وہ تو آپ کو اس پہلے 2 نکات کے اندر یا 3 نکات کے اندر ہی آپ کو بتا دیں گے۔ اس کے بعد جو یہاں 4 سے لے کر 7 تک کے جو وہ ہے مسائل ہے، یہ متفرق مسائل ہے، یہاں تک آپ اس کو دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد متفرق مسائل کو پھر الگ اس میں دیکھیں گے۔ پہلے چونکہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں تو اسی کو دیکھ لیجئے، نجاست غلیظہ کے اندر کتنی مقدار معاف ہے، تو کہتے ہیں وعفی عن قدر الدرہم من المغلظہ، کہ نجاست غلیظہ میں سے 1 درہم کی مقدار کو معاف قرار دیا گیا ہے۔ یہاں 1-2 باتیں ذہن میں رکھ لیجئے۔ ایک تو یہ
کہ درہم کی مقدار کا مطلب ہم نے سمجھایا تھا کہ اس سے مراد ہتھیلی کی گہرائی کے برابر ہے، اور اس سے مراد بھی وہ نجاست غلیظہ ہے جو پھیلتی ہو اور مائع ہو، بہنے والی ہو، ورنہ تو اگر گاڑی نجاست ہے جو پھیلتی نہیں ہے تو اس میں علماء نے پھر اس کا اعتبار نہیں کیا پھیلاؤ کا، پھر اس میں گرام کا اعتبار کیا، یعنی وزن کا اعتبار کیا، تقریباً 4 گرام تک گنجائش دی ہے ورنہ نہیں۔ اور دوسری بات وما دون ربع الثوب او البدن من المخففہ، نجاست مخففہ یا نجاست خفیفہ میں کتنی اجازت دی گئی ہے؟ تو کہتے ہیں وہ مقدار جو چوتھائی کپڑے کے برابر ہو یا چوتھائی بدن کے برابر ہو نجاست خفیفہ میں سے۔ چوتھائی کپڑے چوتھائی بدن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مکمل کپڑوں کے چوتھائی یا مکمل بدن کا چوتھائی، جس عضو پر لگ جائے اس عضو کا چوتھائی، ہاتھ پر لگائے تو ہاتھ کی چوتھائی کا اعتبار ہے، دامن پر لگائے تو دامن کی چوتھائی کا حصے کے برابر ہے، ٹھیک ہے، تو 1/4 تک گنجائش ہے، اس کی زیادہ نہیں۔ اور یہ آخری چیز ہے کہ پیشاب جو انسان کے قطرے ہیں، پیشاب ہے، انسان کا پیشاب ہے، کسی بھی چیز کے پیشاب ہے، اس میں کس حد تک گنجائش دی گئی ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ سوئی کی نوک کے برابر ہے، یعنی اتنے باریک لگے ہیں جو غور سے پیشاب کے چینٹے لگ گئے اور جس سے عمومی طور پر بچنا ممکن نہ ہو، اور اتنے باریک ہو کہ غور سے دیکھنے سے بھی نظر نہ آئے، اتنے باریک ہو، اسی وجہ سے اس کی تعبیر انہوں نے کی ہے کہ سوئی کی نوک کے برابر، تو اس کی پھر معاف کرنے کی گنجائش دی گئی ہے ورنہ نہیں۔ تو کہتے ہیں وعفی عن رشاش بول کرؤوس الابر، کہتے ہیں کہ معاف کر دی گئی ہے پیشاب کی چینٹے جو سوئی کی نوک کے برابر ہو، تو پھر اس صورت میں وہ معاف ہے ورنہ نہیں۔ یہ تو بنیادی طور پر ایک اصولی حکم ہے تینوں صورتوں میں۔ یہاں سے آگے پھر نمبر 4 سے لے کر نمبر 7 تک یہ مختلف مسائل ہیں کہ کپڑوں پر فرش پر لگ جائے نجاست اور اس پر کوئی چل جائے تو پھر کیا حکم ہے، بستر پر لگ جائے تو، یا ایک کپڑے نجس ہو اور اس کے اندر کوئی اور کپڑا لپیٹ دیا گیا تو کیا حکم ہے، اور یہاں سے پھر یہ ہوگا کہ کسی بھی نجاست کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے، جو ہم نے پڑھا تھا کہ نجاست مرئیہ اور نجاست غیر مرئیہ کو دونوں کے کیا حکم ہے، اور وسائل تطہیر کون سے ہیں، یعنی کن کن چیزوں سے یہ پاکی حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ 1-2 چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں مکمل ہو جائے گی۔